ما آتاکم الرسول فخذوه وما، بے شک میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے رسول روکے رکھیں اسے باز آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب آپ غور کیجئے، اس آیت مقدسہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ رسول جو دیں وہ لے لو۔ اے لوگو، غور یہ کرنا ہے کہ رسول ہمیں کیا کیا دیتے ہیں، اس چیز پہ غور کرنا ہوگا۔ تو بے شک پیارے مصطفیٰ کو اللہ پاک نے وہ پاور و اختیار عطا فرمایا، آپ کو وہ طاقت و قوت عطا فرمائی، اپنی ایسی قدرت سے نوازا کہ پیارے مصطفیٰ ساری کائنات کی ہر شے کو تقسیم کرنے والے ہیں، کہ اللہ پاک نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں ہم تک پہنچائی ہیں وہ کسی کے واسطے سے نہیں بلکہ خود پیارے حبیب مصطفیٰ کے واسطے سے پہنچائی ہیں۔ وہ ارشاد فرماتا ہے کہ رسول جو دیں وہ لے لو، اور آیت میں اس چیز کی صراحت کر دی گئی، پتہ یہ لگا کہ مصطفیٰ دینے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ خود ارشاد فرماتے ہیں، پیارے مصطفیٰ نے خود ارشاد فرما دیا، واللہ معطی وانا قاسم، اللہ پاک عطا کرنے والا ہے اور میں اس کے فضل سے تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ پاک دینے والا ہے اور میں اس کو تقسیم کرنے والا ہوں۔ ماشاءاللہ، ہمارے سارے بھائی آ رہے ہیں واپس۔ یہ اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کے پیارے چہیتے حضرت امام احمد رضا کا ذکر ہو رہا ہے۔ بار بار یہ چیزیں آپ کو سننے کو نہیں ملیں گی۔ آپ نے ماشاءاللہ نعتوں کو سنا، تقریریں بھی سنی، یہ ضروری چیزیں بھی آپ حضرات سماعت کریں۔ ماشاءاللہ دورانیہ کے بہت سنجیدہ دل مسلمان ہیں اور بہت ذی ہوش ہیں۔ ماشاءاللہ سب لوگ آ جائیے، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ اب پیارے مصطفیٰ تقسیم کرنے والے ہیں، پیارے مصطفیٰ عطا کرنے والے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کیا کیا عطا فرماتے ہیں؟ اے لوگو، مصطفیٰ کیا کیا دیتے ہیں؟ تو جو چیز اللہ پاک نے کائنات میں پیدا فرمائی ہے وہ مصطفیٰ کے دست اقدس سے تقسیم فرمائی ہے۔ اب کیا کیا دیتے ہیں مصطفیٰ؟ تو اے لوگو، مصطفیٰ جنت بھی تقسیم فرماتے ہیں، مصطفیٰ دوزخ بھی بانٹتے ہیں، یعنی پیارے مصطفیٰ نے جس کو جنتی کہہ دیا وہ جنتی ہو گیا، اور جسے مصطفیٰ نے جہنمی کہہ دیا وہ جہنمی ہو کر کے مرا۔ اے لوگو، یاد ہے آپ کو مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر جنتی ہیں، تو عشرہ مبشرہ 10 صحابہ اکرام کو مصطفیٰ نے نام لے لے کر جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مصطفیٰ جنت کیسے بانٹنے والے ہیں یہ بھی سنیے۔ پیارے مصطفیٰ ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے درمیان میں تشریف لائے۔ مصطفیٰ کے ہاتھ میں 2 کتابیں ہیں، مصطفیٰ کے ہاتھ میں ایک دائیں ہاتھ میں کتاب نظر آ رہی ہے، ایک بائیں ہاتھ میں کتاب مصطفیٰ کے موجود ہے۔ پیارے مصطفیٰ مجمع میں تشریف لائے، صحابہ اکرام کے درمیان میں مصطفیٰ تشریف لائے، اور آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے جانثارو، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کتابیں کیا ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ، اتدرون ما هذان الکتابان، پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے جانثارو، کیا تم جانتے ہو کہ یہ جو 2 کتابیں میرے ہاتھ میں نظر آ رہی ہیں یہ کون سی کتابیں ہیں؟ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم کیسے جان سکتے ہیں جب تک کہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ ہمیں نہ بتا دیں؟ اس لیے کہ اے پیارے مصطفیٰ، ہم نے کائنات میں جس چیز کو بھی جانا ہے، اے پیارے مصطفیٰ آپ کے بتانے سے ہم نے ہر چیز کو جانا ہے۔ اے پیارے مصطفیٰ آپ اگر بتائیں گے، کیونکہ ہم نے جس چیز کو دنیا میں آ کر کے جانا، اے پیارے مصطفیٰ آپ ہی نے ہمیں سمجھایا ہے۔ ہم خدا کو بھی نہ جانتے تھے، ہمارے ماضی تو اتنا عبرتناک تھا، ہمارا ماضی تو اتنا خطرناک تھا کہ ہمارے ماں باپ پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اے پیارے مصطفیٰ آپ ہی تو ہادی بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ اے پیارے مصطفیٰ ہم نے اگر خدا کو بھی ایک جانا ہے تو آپ کے بتانے سے ہم نے خدا کو ایک جانا ہے۔ ارے ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے،
اسے ہم نے خدا مان لیا. پیارے مصطفیٰ، اللہ کو بھی ہم نے ایک جانا تو آپ کے بتانے سے جانا ہے. سبحان اللہ. پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ جو دائیں ہاتھ میں میرے کتاب نظر آ رہی ہے، اے میرے جانثارو، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کے اندر تمام جنتیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. تمام جنتیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. اور فرماتے ہیں وَفِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اس میں جنتیوں کے نام لکھے ہیں. وَآبَائِهِمْ، اور ان کے باپ داداؤں کے نام لکھے ہوئے ہیں. وَقَبَائِلِهِمْ، اور ان کے قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. اور ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ، اے میرے جانثارو، یاد رکھنا سارے جنتیوں کی فہرست اس رجسٹر میں موجود ہے. اس کے بعد میں نیچے ٹوٹل لگا دیا گیا. اے دورنیا کہ غیور مسلمانوں، آپ جب حساب و کتاب بناتے ہو تو نیچے ٹوٹل لگا دیتے ہو، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ اب حساب میں کمی ہوگی نہ حساب میں زیادتی ہوگی. پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں نیچے اس میں ٹوٹل لگا دیا گیا ہے، لا ينقص منهم ولا يزاد فيهم ابدا، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جانثارو، اس رجسٹر کے اندر تمام جنتیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان کے باپ دادا کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور ان کے قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. نیچے ٹوٹل لگا دیا گیا ہے، نہ کبھی کوئی کمی ہوگی اور نہ اس میں کبھی کوئی زیادتی ہوگی. نیچے ٹوٹل بھی لگا دیا گیا. کیسا علم عطا فرمایا ہے خدا نے مصطفیٰ کو. سبحان اللہ. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں جانثارو سنو سنو، یہ جو بائیں ہاتھ میں کتاب نظر آ رہی ہے، فیہ اسماء اہل النار، اس کتاب کے اندر تمام دوزخیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. وآبائہم، اور ان کے باپ دادا کے نام لکھے ہوئے ہیں. وقبائلہم، اور ان کے قبیلے والوں کے نام بھی اس میں لکھ دیے گئے. پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے جانثارو، اس کے بھی نیچے آخر میں ٹوٹل لگا دیا گیا. نہ ان جہنمیوں کی لسٹ میں زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی ہو سکتی ہے. پتہ یہ لگا کہ مصطفیٰ کو اللہ نے ایسی پاور عطا فرمائی تھی کہ جنتیوں کے نام بھی رجسٹر کے اندر لکھ دیے گئے اور دوزخیوں کے نام بھی مصطفیٰ کے پاس سامنے پیش کر دیے گئے. جنتیوں کی فہرست بھی مصطفیٰ کے پاس ہے اور جہنمیوں کی فہرست بھی مصطفیٰ کے پاس ہے. اور یقیناً ہم جانتے ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہمارا نام جس رجسٹر میں ہے وہ دائیں ہاتھ والا رجسٹر ہے. سبحان اللہ. جس کا رجسٹر جس کا نام اس رجسٹر میں ہے دائیں ہاتھ والے میں، وہ بلند آواز سے بولے یا رسول اللہ، اور زندہ دلی سے بولیے یا رسول اللہ. میں بتا یہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ ہر شے تقسیم کرنے والے ہیں. یہ میں نے تمہید باندھی ہے. جب ہر شے تقسیم کرنے والے ہیں مصطفیٰ، تو اس میں ایک شے علم ہے. علم بھی تقسیم کرنے والے ہیں مصطفیٰ. میرے مصطفیٰ نے ہر شے کو تقسیم فرمایا، ویسے ہی مصطفیٰ نے علم کو بھی تقسیم فرمایا. اور علم کی تقسیم مصطفیٰ نے کہاں سے شروع فرمائی؟ تو ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک میں مفہوم اس کا درست ہے، اگرچہ حدیث پر محدثین نے کلام کیا، لیکن دوسری حدیث میں مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. سبحان اللہ. اب آپ غور کیجئے اے لوگوں، مصطفیٰ نے یہاں سے علم کی تقسیم شروع فرمائی اور اللہ پاک نے فرمایا مصطفیٰ جو دیں وہ لے لو، جو عطا کریں وہ لے لو. اے لوگوں توجہ کے ساتھ سنیے، میں کہاں آپ کے ذہن کو لے جانا. مصطفیٰ نے علم بانٹنا شروع کیا تو پہلی صدی، سب سے پہلا جو حضور کا زمانہ گزرا، خلفائے راشدین کا زمانہ،
جس میں صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، حضرت عثمان ذو النورین بھی ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا بھی ہیں. سبحان اللہ. مصطفیٰ نے اپنے خلفاء کی تعیین فرمائی اور چاروں خلیفہ جو تھے مصطفیٰ کے، مصطفیٰ نے ان کو علم کا سردار بنا دیا. حضرت صدیق اکبر کو اتنا علم عطا کر دیا گیا کہ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں وَقَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمُنَا. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ صدیق اکبر اتنے علم والے تھے کہ سارے صحابہ کرام میں حضور کے بعد جو سب سے زیادہ علم رکھتے تھے وہ سب سے پہلے خلیفہ صدیق اکبر تھے. یہ مصطفیٰ نے علم کی تقسیم فرمانا شروع کی. سبحان اللہ. تو سب سے زیادہ علم جس کو کائنات میں مصطفیٰ کے بعد میں ملا وہ صدیق اکبر ہیں. سبحان اللہ. مصطفیٰ نے خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر کو علم کے جواہر پارے عطا کر دیے گئے. سبحان اللہ. اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق اعظم آ گئے. اس کے بعد میں حضرت عثمان ذو النورین آ گئے. اس کے بعد میں نعرے رسالت فیضانی غوث اعظم مسلک اعلی حضرت علامہ ذکر اللہ مکی صاحب قبلہ، حضرت علامہ کمال مصطفیٰ اظہری صاحب قبلہ، آمد علماء اہل سنت، نعرے تکبیر شہنشاہ ترنم حمدم فیضی صاحب قبلہ، نعرے رسالت. ماشاءاللہ. خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلی حضرت چشم و چراغ گلشن قادریہ حضرت علامہ مولانا ذکر اللہ صاحب قبلہ قادری مکی دامت برکاتہم القدسیہ آپ کی نگاہوں کے سامنے منبر رسول پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں. حضرت کی بہت ہی پیاری نفیس نایاب و جاندار و شاندار دلائل سے مبرہن تقریر ہم اور آپ کو سماعت کرنا. میں اپنی تقریر کو بہت مختصر کر رہا ہوں. بلند آواز سے اپنے آقا کو پکاریے، بولیے یا رسول اللہ. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو. اب رسول دیتے کیا ہیں؟ تو جتنی چیزیں رسول تقسیم کرتے ہیں ان اشیاء کے اندر ایک شے علم ہے. مصطفیٰ علم بھی تقسیم فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. مصطفیٰ نے علم ایسے تقسیم فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول ہیں ان سے مصطفیٰ نے علم کی تقسیم کی شروعات کی. سبحان اللہ. اتنا علم دے دیا سب سے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر کو کہ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں وَقَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمُنَا. حضرت صدیق اکبر ہمارے درمیان سب سے زیادہ علم والے تھے. سب سے زیادہ علم صحابہ اکرام میں جن کو ملا وہ صدیق اکبر ہیں. سبحان اللہ. یہی علم کی تقسیم ہوتی رہی. حضرت صدیق اکبر کے بعد خلافت کا دروازہ اب منتقل ہو گیا حضرت فاروق اعظم کی طرف، اس کے بعد حضرت ذو النورین کی طرف، حضرت علی کی طرف. یہی تقسیم ہوتی رہی. اے لوگوں اس کے بعد میں جب پہلی صدی شروع ہوئی یہ علم کی شروعات ہو چکی ہے. اب علم کی شروعات ہونے کے بعد میں اب یہاں سے سلسلہ تقسیم علم شروع ہو گیا. سبحان اللہ. اب پہلی صدی آئی تو اس صدی کے اندر جو علم کی وراثت جس شخصیت کو حاصل ہوئی انہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کہا جاتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کو سلسلہ علم مل گیا. سبحان اللہ. اور سارے لوگوں میں امت کے درمیان سب سے پہلے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز بنائے گئے. سبحان اللہ. اس کے بعد میں حضرت محمد بن ادریس شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسری صدی میں مجدد بنائے گئے. اس کے بعد میں حضرت حسن بن زیاد تشریف لائے. ان کے بعد میں مجددین کی ہر دور میں ہر صدی میں شروعات ہونے لگی. اے لوگو یہ مصطفیٰ نے جو علم کی تقسیم فرمائی ہے یہ کیسے مصطفیٰ نے فرمائی؟ بارگاہ رسالت میں چلتے ہیں. یا رسول اللہ یہ علم کی تقسیم جو آپ نے فرمائی ہے یہ مجدد جو ہر دور میں ہر صدی میں پیدا ہوئے یہ کہاں سے ہوئے؟ اے آقا ارشاد فرمائیے. تو پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یبعث لہذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها امر دینها.
سبحان اللہ سبحان بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا آپ کا مائک تھوڑا آواز کھینچ رہا ہے، اس کی آواز کم کر دیں، کھینچنا اور آواز کھول دیں اس کی. بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ پاک ہر صدی کے آخر میں ایک ایسے عالم ربانی کو پیدا فرماتا ہے، ایک ایسا عالم دین کو پیدا کر دیتا ہے جو اس دور میں جتنے بھی خرافات ہو چکی تھیں، جتنے بھی بدعات و منکرات ہو چکے تھے، ان سب کو وہ دور کر کے امت کے احکام کو صحیح طور پر امت کے سامنے پیش کر دیتا ہے. جتنے بھی خرافات ہو چکی ہیں ان کو دور کرنا یہ مجدد کا کام ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب اللہ پاک کے حبیب پیارے مصطفیٰ علم کی تقسیم فرما رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ہر صدی کے آخر میں ایک ایسا مجدد پیدا ہوتا ہے جو ہر دور میں ہونے والی خرافات کو دور کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں جو زنگ لگ چکی تھی اسے دور کر دیتا ہے. عشق مصطفیٰ میں کمی ہو گئی تھی تو سارے لوگوں کو محبوب بارگاہ خدا کر دیتا ہے. یہ مجدد کا کام ہوتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز تشریف لائے، دنیا سے تشریف لے گئے. اس کے بعد حضرت محمد بن ادریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شافعی تشریف لائے، دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت حسن بن زیاد بھی آئے ہیں، حضرت عبد الباقی زرقانی تشریف لائے، امام جلال الدین سیوطی تشریف لائے، حضرت امام ابن حجر اسقلانی تشریف لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آئیے پھر دیکھیے ایک صدی ہوئی اور ایک پوری جب 1000 صدی ہوئی تو مجدد الفسانی تشریف لائے. سبحان اللہ. اس کے بعد میں حضرت محمد بن دقیق العید تشریف لائے. سبحان اللہ. اور پھر جب 13ویں صدی آئی تو حضرت شیخ شاہ عبدالحق محدث 13ویں تشریف لائے. سبحان اللہ. پھر 14ویں صدی میں جب ضرورت پیش آئی کہ بدعات و منکرات چھا چکی تھی، ہر طرف گمراہی کے بادل منڈرا رہے تھے، ہر طرف چاروں طرف ہندوستان کے اندر سارے طرف امام اہل سنت کے آنے سے پہلے ہر طرف جبکہ نبی کی توہین کی جانے لگی، نبی کی شان میں لوگ اعتراضات کرنے لگے، آپ کی شان کی میں تنقیص کرنے لگے. ایسے عالم میں ضرورت تھی ایسے مجدد کی جو لوگوں کے عقیدے کی حفاظت کر سکے، جو لوگوں کے اصلاح اعمال کر سکے، جو لوگوں کو دل میں کمی آئی ہے عشق مصطفیٰ میں اس زنگ کو دور کر کے مصطفیٰ کی محبت دلوں میں پیدا کر سکے. ایسے عالم میں ضرورت تھی ایک ایسے عالم ربانی کی جو ہمیں مصطفیٰ سے ملائے اور مصطفیٰ سے مل کر کے ہم خدا تک پہنچ جائیں. ایسے عالم میں اللہ کے حبیب نے جو علم کی تقسیم فرمائی تھی اور مجددین کی فہرست حضور نے تقسیم فرمائی تھی، وہ وقت آ گیا کہ 14ویں صدی میں بریلی کی سرزمین پر حضرت علامہ نقی علی خان کے گھر میں ایک شہزادہ نمودار ہو گیا جسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے نام سے جانا گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، فیضان سرکار تاج الشریعہ، اور سے رضوی، عشق محبت عشق محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے امام دنیا میں تشریف لے آئے ہیں. سبحان اللہ. یہ لوگوں وقت اتنی اجازت نہیں دیتا کہ میں ولادت کے وہ واقعات اور وہ منظر کشی آپ کے سامنے کر سکوں. میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. وہ امام وہ سراپا علم دنیا میں تشریف لے آئے. سبحان اللہ. وہ امام تشریف لے آئے جن کے آنے کی برکت سے اللہ پاک نے پوری ہندوستان کے اندر جو نبی کی توہین کرنے والے تھے، جو نبی کی شان میں تنقیص کرنے والے تھے، مصطفیٰ کے یہ مجدد دنیا میں جب آئے ہیں تو اب اللہ کے احکام بیان کرنے لگے، محدثین کے اقوال بیان کرنے لگے، احادیث کریمہ کی جھڑیاں لگانے لگے اور ایسا کیا کہ جو مسئلہ پیش آتا، جو بدعت و منکرات سامنے آتی، امام کا قلم اٹھ رہا ہے، قلم رضا اٹھ کر کے ہر بدعت کے خلاف تحریر کر رہے ہیں. حضرت امام احمد رضا ہر قلم کی سطر کے اندر یا تو قرآن کی آیت ہے یا حدیث کی ترجمانی ہے یا اقوال صحابہ موجود ہیں یا محدثین کرام کی ترجمانی ہے. سبحان اللہ. امام اہل سنت کو ہم اپنے دل میں جو جگہ دیتے ہیں، عشق و محبت کے نعرے لگاتے ہیں. اے لوگو، یہ پیارے مصطفیٰ کے مجدد، سبحان اللہ،
مجدد اہل سنت، یہ جو ہم عشق و محبت کے نعرے لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ وہ امام ہیں جن کے آنے کی برکت سے اللہ پاک نے ہمیں گمراہی سے دور کر کے اہل سنت صراط مستقیم میں باقی رکھا ہے۔ یہ ایسے پیارے امام ہیں حضرات محترم، اتنے پائے کے عالم کہ کوئی بھی بات بولتے تو نپی تلی بولتے تھے، نپی تلی بات کرتے تھے، نہ ہی اس کے اندر کوئی معترض کو اعتراض ہو سکتا تھا۔ حضرت بیٹھے ہیں، میں دعا لیتے ہوئے ایک بہت جدید اور نفیس چیز بیان کرنے لگا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، عرس رضوی کے موقع پر مجھے یہ قیمتی چیز بیان کرنا تھی، لیکن وہاں وقت مجھے کم رہا، وقت میں گنجائش نہ تھی جو میں وہاں تفصیل سے بیان کر سکتا، اس لیے میں نے مختصر 2 منٹ کے اندر کوئی دوسری کامیاب چیز بیان کی تھی۔ اللہ کے فضل سے اے لوگوں، میں وہ چیز، قیمتی چیز بیان کرنے لگا ہوں، توجہ سے سنیے، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ، اور زندہ دلی سے بولیے سبحان اللہ۔ حضور اعلی حضرت جب کوئی بات بولتے تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ میں، آپ نے ایک بات حضرت نے بھی بہت مرتبہ سنی ہوگی، منبر رسول پر بھی اس چیز کو کثرت سے بیان کیا جاتا ہے، وہ چیز نہایت مشہور ہو چکی ہے کہ پیارے مصطفیٰ نے مقام صحبہ پر جب حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی تو مقررین بعض حضرات یہ بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ نے اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج سنا ہے نہیں سنا ہے؟ ارے سنا ہے؟ یہ بات کسی حدیث میں موجود نہیں ہے، یہ بات کہ مصطفیٰ نے اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج آ گیا، یہ بات کسی حدیث کے اندر روایت نہیں کی گئی۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیے یہ اشارہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے اشارہ، یہ کام ہے اشارہ کرنا، یہ فعل ہے، اور فعل رسول، تقریر رسول، اور پھر یہ دیکھیے جو مصطفیٰ نے بیان کر دیا قول رسول، وہ بھی حدیث ہے، فعل رسول بھی حدیث ہے، تقریر رسول بھی حدیث ہے۔ پتہ یہ لگا کہ جو حدیث مصطفیٰ نے بیان کی یا جو مصطفیٰ نے کام کیا، ہمیں یہ حق بنتا ہے کہ ہم وہی چیز بیان کریں، اپنی طرف سے اضافہ نہ کریں۔ اگر اضافہ کرو گے تو کیا انجام ہوگا؟ کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار۔ پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جو کام نہیں کیا، میں نے جو بات نہیں کی، اگر میری طرف اس کو منسوب جو آدمی کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں بنا لے۔ ہم پیارے مصطفیٰ نے اشارہ سورج کو کیا نہیں تھا، لیکن مشہور کر دیا گیا کہ مصطفیٰ نے اشارے سے سورج کو پلٹایا، یہ مصطفیٰ نے اشارہ نہیں کیا، اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ بلکہ مصطفیٰ نے کیا کیا تھا کہ جب نماز قضا ہو گئی حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور نماز قضا ہو گئی، اب پیارے مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے اور عرض کرتے ہیں یا اللہ اللہم کان علیا فی طاعتک و طاعت حبیبک، اے اللہ اللہم اردد علیہ الشمس۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ پاک علی تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا، ان کی فرما برداری میں تھا، ان کی نماز قضا ہو گئی تو اے پروردگار علی پر سورج کو واپس پلٹا دے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سورج کو واپس پلٹا دے۔ یہ نہیں حضور نے کیا کہ اشارہ کیا ہو تو پلٹ آیا ہو۔ اب کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے، وہابی دیوبندی اس پر یہ اعتراض کر سکتے ہیں، پھر تو اختیار مصطفیٰ باقی نہ رہا۔ جب مصطفیٰ نے اشارہ نہیں کیا اور سورج کو اللہ پاک نے اپنی مرضی سے پلٹایا تو یہاں اختیار مصطفیٰ باقی نہ رہا۔ اے لوگوں توجہ کے ساتھ میں سنیے، بے شک جو سورج کو پلٹایا گیا وہ مصطفیٰ کی مرضی سے پلٹایا گیا۔ کیسے؟ کہ مصطفیٰ کے دل میں یہ ارادہ ہوا، اے اللہ پاک یہ تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھے، اس لیے ان پر سورج کو پلٹا دے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے یہ دل سے ارادہ کرنا مصطفیٰ کا یہ بھی اختیار ہے، کیوں؟
اس لیے کہ اختیار کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو عملی اختیار ہوتا ہے، جیسے مصطفیٰ نے 14ویں رات میں بادل کی جانب، آسمان کی جانب انگلی کو اشارہ کر دیا تو یہ چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. سبحان اللہ. یہ عملی اختیار ہے. یہ کیا ہوا؟ عملی اختیار. یہ مصطفیٰ نے کر کے دکھایا اختیار. اشارہ کیا مصطفیٰ نے، فَأَشَارَ بِإِصْبِعِهِ إِلَى الْقَمَرِ فَانشَقَّ بِنِصْفَيْنِ. مصطفیٰ نے اشارہ کر دیا چاند کی جانب تو چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. سبحان اللہ. اور بات دیکھیے، یہ تو عملی اختیار ہوا. اب آئیے کہ مصطفیٰ دل میں جس چیز کا ارادہ کریں وہ بھی اختیار ہوتی ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، قبلہ اول کی جانب منہ کر کے، قبلہ اول کی جانب رخ کر کے، دل میں یہ خیال آیا کہ اب ہم اپنا قبلہ اول کو نہیں بنائیں گے، بیت المقدس کی جانب سے مصطفیٰ ارادہ کر رہے ہیں کہ اب میں اپنا چہرہ کعبہ معظمہ کی طرف پھیر لوں. اللہ رب العزت نے دل کے ارادے کو جان لیا تو ارشاد فرمایا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ. اے پیارے مصطفیٰ، ہم آپ کے دل کے ارادے کو جان رہے ہیں کہ آپ یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنا چہرہ یہاں سے ہٹا کر کے اب آپ چہرے کو کعبے کی طرف کرنا چاہ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہاں جو قبلہ اول سے منتقل ہوا ہمارا قبلہ کعبہ معظمہ کی طرف، یہ بھی مصطفیٰ کے اختیار سے ہوا ہے. سبحان اللہ. تو پتہ یہ لگا کہ اختیار ایک عملی ہوتا ہے، جیسا کہ اشارے سے چاند چیر دیا، ایسے ہی ایک اختیار قلبی ہوتا ہے، جیسا کہ قبلہ اول کو مصطفیٰ نے منتقل فرما دیا. سبحان اللہ. تو اب یہاں پر مصطفیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ سورج پلٹ آئے. دل میں یہ ارادہ تھا تو اختیار پھر بھی ثابت ہو گیا. سبحان اللہ. دعا چاہوں گا آپ کی، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. اب دیکھیے، جب اشارے کا لفظ حدیث میں نہیں تو ہمیں یہ حق نہیں بنتا کہ ہم کہیں مصطفیٰ نے اشارے سے سورج کو پلٹایا، بلکہ یہ کہیں کہ مصطفیٰ نے ارادہ کیا تو اللہ پاک نے سورج کو پلٹا دیا. سبحان اللہ. کیوں؟ یہ میں وجہ بیان کر چکا کہ اگر یہ کہیں گے کہ اشارے سے پلٹایا تو یہ حدیث ہو جائے گی، کیونکہ یہاں فعل اشارہ موجود ہے اور فعل یہ حدیث ہوتا ہے، تو اب حدیث ہو جائے گی، لیکن یہ حدیث مصطفیٰ سے ثابت نہیں، تو پھر آپ جہنم کے شکار ہو سکتے ہیں. اے لوگوں، اب آئیے امام کی بارگاہ میں چلتے ہیں. بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. میں نے جو بیان کیا تھا کہ امام اہل سنت کی احتیاط دیکھیے، امام اہل سنت کی حدیث کو روایت کرنے کی احتیاط دیکھیے. سبحان اللہ. میرے امام نے جب ان حدیثوں کو پڑھا، اور ان سے پہلے بھی حضرت امام جلال الدین سیوطی نے حضرت جب ان روایتوں کو جمع کیا تو آپ نے ایک رسالہ مرتب فرمایا جس کا نام ہے کشف اللفظ فی حدیث رد الشمس. حضرت امام جلال الدین سیوطی نے اس میں تقریباً 40 روایتوں کو جمع فرمایا. کسی روایت میں یہ نہیں کہ مصطفیٰ نے اشارے سے سورج کو پلٹایا، بلکہ ہر ایک میں یہ ہے کہ مصطفیٰ نے دعا کی تو اللہ پاک نے پلٹا دیا. اب آئیے امام کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اے امام، آپ نے ہر طرف قلم اٹھایا اور آپ کے قلم سے اللہ پاک نے غلطی کو محفوظ فرمایا ہے. اے امام، اس مسئلے میں آپ کی احتیاط کا کیا عالم ہے؟ میرے امام جب قلم اٹھاتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. سبحان سمجھ رہے ہیں اللہ. آپ؟ جی امام فرماتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا، اور بے شک مصطفیٰ نے اشارے سے چاند کو چیرا تھا. کیسے چیرا تھا؟ بولیے بولیے. اشارے سے. یہ بہت علمی چیز ہے جو میں آسان انداز میں حضرت کے فیض سے آپ تک پہنچا رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ بہت ذہن لگانے کی چیز ہے، لیکن امام کے اشعار اتنے آسان ہیں کہ آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. جی مصطفیٰ کے جانثار حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، اشارے سے چاند چیر دیا. یہاں اشارہ جو ہے وہ چاند کے لیے ہے، لیکن جب باری آئی خورشید سورج کی تو کہا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. کیا بات ہے. یہاں پر اشارہ نہیں ہے بلکہ اشارہ صرف چاند کے لیے ہے کہ مصطفیٰ نے اشارے سے صرف چاند کو چیرا ہے، سورج کو اشارے سے نہیں بلایا. تو اب فرماتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر
لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تبا تمہارے لیے نعرے تکبیر نعرے رسالت شان اعلی حضرت عظمت اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ کمال مصطفیٰ ادھری صاحب قبلہ اب آئیے امام کی بارگاہ میں اے امام ایک اور مثال پیش فرمائیے حضرت توجہ چاہوں گا علماء کی خاص دعاؤں کا طالب ہوں یہ چیز میں عرس رضوی میں بیان کرنے والا تھا انشاءاللہ آگے حضرت کی موجودگی میں انشاءاللہ آگے بیان ہوگا اب آئیے امام دوسری مثال پیش فرمائیے تو امام فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے واہ 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 کیا سورج الٹے پاؤں پلٹے یہاں مصطفیٰ نے یہاں اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ سورج جو پلٹ کے آ رہا ہے وہ اشارے سے آ رہا ہے نہیں بلکہ کہا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ واہ زندہ باد زندہ باد یہ امام اور آپ کی بارگاہ میں عریضہ ہے آپ جب قلم اٹھاتے ہیں تو مثالوں کی لہر لگا دیتے ہیں سبحان اللہ اے امام اور مثال پیش فرمائیے تو امام فرماتے ہیں تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم اللہ 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 کیا بات سمجھ رہے ہیں بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ اور زندہ دلی سے بولیے یا رسول اللہ رسول اللہ ابو بھائی آپ بھی تھوڑا مسکرا جائیے سبحان اللہ آواز سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں جی میں بس تقریر کو ختم کر رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جتنی دیر بھی سنیں وہ مسکراتے ہوئے توجہ سے سنیں جی بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان شروع ہونا ہے جی امام ارشاد فرماتے ہیں تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم یہاں مصطفیٰ کے جانثار امام یہ نہیں فرما رہے کہ تیری مرضی پا کر اشارے سے سورج نے مرضی پائی ہے نہیں بلکہ کہتے ہیں تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا واہ 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 اب امام نے صرف چاند کے لیے اشارے کو بیان فرمایا بات سورج کی آئی تو اشارے کو نہیں فرمایا ایک جگہ اور امام فرماتے ہیں میرے امام نے ایک اور چیز کو بیان فرمایا اور امام ارشاد فرماتے ہیں ایک اور مقام پہ امام نے کئی جگہ ان چیزوں کو بیان فرمایا اور ہر جگہ میں نے الحمدللہ اپنے والد ماجد کی فیض سے میں نے جب اس میں روشنی ڈالی اور میں نے تحقیق کرنے کی کوشش کی تو میرے امام نے کہیں بھی احتیاط کا دامن نہیں چھوڑا اور یہ وجہ تحقیق کیا بات ہوئی وہ بھی میں بیان کرنا چاہوں گا والد ماجد حضور مناظر اہل سنت جب الجامعۃ الاشرفیہ میں پڑھتے تھے تو حضرت علامہ حضور بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبد المنان اعظمی علیہ الرحمہ جو آپ کے استاذ محترم تھے انہوں نے کہا اور ابا حضور ان کے شاگرد تھے کہا کہ کیا آپ نے یہ روایت سنی ہے کہ حضور نے اشارے سے سورج کو پلٹایا ہو تو کہا حضور میں نے تو نہیں سنی تو کہا کہ آپ اس کو تلاش کیجئے حضور مناظرہ اہل سنت نے الجامعۃ القادریہ میں جب مناظرہ ہو رہا تھا تو اس میں اس کو بیان کیا اور کہا کہ آپ اس کی تحقیق کیجئے اس کو تلاش کیجئے تو میں اس وقت جامع ازہر مصر میں تھا میں نے جب یہ کلپ سنی کہ حضور مناظرہ اہل سنت نے اس کو بیان کیا ہے کہ میں نے کہیں پر بھی یہ نہیں پایا کہ اللہ کے حبیب نے اشارے سے سورج کو پلٹایا ہو تو میں نے ایک کوشش کی کہ اب امام جو کہ تحقیق کے بام عروج کو پہنچے ہوئے ہیں امام کی بارگاہ میں چلتے ہیں تو جب میں نے امام کے کلام کو کھنگالا جب امام کے میں نے دستاویز کو کھنگالا تو الحمدللہ ہمارے امام امام المحدثین نظر آ رہے ہیں ہمارے امام امام المحققین نظر آ رہے ہیں جو چیزیں امام جلال الدین سیوطی نے ایک پورے رسالے میں بیان فرمائی حضور اعلیٰ حضرت پر قربان جائیے کہ انہوں نے اپنے چند مصروں کے اندر کیا بات ہے واہ واہ چند مصروں کے اندر انہوں نے اس کو بیان فرما دیا سبحان اللہ اب امام فرماتے ہیں چاند اشارے کا ہلا حکم کا باندھا سورج چاند اشارے کا ہلا چاند اشارے کا ہلا اشارے سے چاند ہل گیا حکم کا باندھا سورج یہاں
جو ہلنے کا ہو رہا ہے وہ سورج پر ہے لیکن اشارہ نہیں ہے. چاند اشارے کا ہلا حکم کا باندھا سورج باہ کیا بات شاہ تیری توانائی کی. اللہ اکبر. یہ امام ہے, امام کی عظمتوں پہ قربان, امام آپ کی رفعتوں پر قربان. آپ کو اللہ پاک نے وہ بحر بے قرار عطا فرمایا کہ آپ کو اللہ پاک نے وہ علم کا سمندر عطا فرمایا. اے لوگوں, یہ ساری خوبیاں جو امام کے اندر ہوئی وہ کیوں ہوئی, اس گوشے پر میں مختصر روشنی ڈال دوں. اس لیے کہ یہ ہر شے جو ہوتی ہے کامیابی وہ دل سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. کہاں سے ہوتی ہے؟ دل سے. بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے حضرت آقا نے ارشاد فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا فسدت فسد الجسد كله وَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جسم کے اندر بے شک ایک گوشت کا ایسا ٹکڑا موجود ہے, ہر انسان کے اندر ایک گوشت کا ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ خراب ہو جائے تو انسان کا بدن خراب ہو جاتا ہے, اگر وہ صحیح و سالم رہے تو انسان کا بدن صحیح و سالم رہتا ہے. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ گوشت کا ٹکڑا آدمی کا دل ہے, آدمی کا دل ہے, آدمی کا دل ہے.